صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی اولاد کو کمانے کی نصیحت کی ہے، خوف خدا کی نصیحت، عشق رسول کی نصیحت، تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت، گناہوں سے بچنے کی نصیحت، قرآن کی تلاوت کی کثرت کی نصیحت۔ ہم نے کبھی ایسا انداز اختیار کیا کہ جیسا انداز ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے علماء فرما کر گئے، ہماری کتابوں میں لکھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمت اللہ الکوی نے حضرت سیدنا کیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کی بغیر چارہ نہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ پڑھایا؟ سوچو، پڑھایا؟ ہاں پڑھایا تو تھا۔ کیا مولانا آتا تھا، 50-500 روپے لیتا تھا، آدھا گھنٹہ پڑھاتا تھا، چلا جاتا تھا، وہ بھی کبھی کسی کے یہاں، سب کے یہاں یہ بھی نہیں ہے۔ اور دیگر تعلیم وہ تو 12 گھنٹے تک پڑھتا تھا، قرآن کی تعلیم آدھا گھنٹہ، دیگر تعلیم 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ نماز کے لیے اٹھایا، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، اسکول کا الارم رکھتے تھے، اسکول کے لیے اٹھنا تھا۔ نماز 1 کا 2 دن چھوٹ جائے معاذ اللہ، اگر جہاں نمازی ہیں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ بعض تو ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے کہ بچے کی اسکول نہیں چھوٹنی چاہیے، نمازیں چھوٹ جانی چاہیے۔ اگر اسکول کے دن ہے تو ہو سکتا ہے اٹھا کر نماز بھی پڑھا دیں، اور جس دن اسکول کی چھٹی ہے، آج اتوار ہے، ہو سکتا ہے کہ آج اسکول کی چھٹی ہو، تو آج اسکول کی چھٹی تو معاذ اللہ جیسے نماز بھی گئی، اٹھنا ہی نہیں ہے اسکول کے لیے، تو نماز کے لیے کون اٹھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر گھر کا انداز ہی بے نمازیوں والا ہے، گھر کا انداز ہی فلم ڈراموں والا ہے، گھر کا انداز ہی گانے باجوں والا ہے، گھر کا انداز ہی بے پردگی والا ہے، گھر کا انداز ہی ناجائز فیشنوں والا ہے، تو مجھے بتائیے کس طرح معاملہ بنے گا؟ تو مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ قوی فرماتے ہیں، سب سے پہلے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں، یعنی روزہ، نماز، طہارت، بے و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین، یہ اولاد کو سکھانی ہے۔ آپ بولو گے یار مجھے تو آتی ہی نہیں ہے، میں اولاد کو کہاں سے سکھاؤں گا؟ تو سیکھنا ضروری ہے۔ آپ تھوڑے دن جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، آپ اس کو گھر سے نکالتے ہیں تو وہ گھر سے جا کر خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو نوکری پر لگاتے ہیں تو وہ اجارے پر نوکری کرتا ہے، آمدنی حاصل کرتا ہے۔ اس کو سکھائیں تو صحیح کہ نوکری کرنا کیا ہے، اجارے پر چلنا کیا ہے، خرید و فروخت کرنا کیا ہے، اس کو سکھائیں گے نہیں، اس کو نماز نہیں سکھائیں گے، اس کو طہارت نہیں سکھائیں گے، اس کو روزے نہیں سکھائیں گے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ظاہری باطنی آداب کیا، کچھ بھی نہیں سکھائیں گے۔ صرف ایک ہی دھن ہے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں میرے پیارے اسلام بھائیو، برا مت ماننا، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک ہی دھن ہے کہ بچہ بیگ اٹھائے، کتابوں کا وزن اٹھائے، اسکول جائے اور آ جائے، یہی میری تربیت کی وہ انتہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یقین مانو ایسا نہیں۔ سب سے بنیادی تربیت تو آپ کے اپنے گھر کا ماحول ہے۔ بچہ صحیح طور پر اگر آپ اسکول کی بات کر بھی لو، اسکول کی بات کر بھی لو، تو وہ بھی 5 یا 6 سال کی عمر آتی ہے۔ اس سے پہلے کیا سکھایا بچے کو؟ 2 2.5 سال 3 سال کا بچہ گھر میں گانے گاتا ہے، آپ کو میں کیا بتاؤں، گھر میں ڈانس کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، بلکہ ٹی وی کی طرف اشارہ کرتا ہے، بولنا نہیں بھی آتا تبھی ٹی وی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ چلاؤ۔ تو کیا چلایا جاتا ہے؟ خالی مدنی چینل، خالی اس کو مکہ مدینہ دکھاتے ہیں، خالی اللہ اور اس کے رسول کا نام دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے۔ بتائیں نا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے؟ ارے جس بچے کی پرورش گانے باجے، فلمیں، ڈراموں، فیشن اور عجیب و غریب ماحول دیکھ کر ہوئی ہو، وہ بچہ اپنے ذہن پر کیا اثر قبول کرے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ پھر انہی ماحول میں رہتے رہتے اس کو ہم نے باہر نکالا، چاہے مدرسے کے نام پر نکالا یا اسکول کے نام پر نکالا، کسی بھی تعلیم و تربیت کے نام پر نکالا، مگر کس انداز سے نکالا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ ارے یہ اللہ کا بندہ ہے، تمہیں رب نے دیا ہے، خدا کا واسطہ اس کی رب کے احکام کے مطابق پرورش کرو۔ آج ہم معاشرے کو رو رہے نا کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ میں نہیں کہتا کہ تمام بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کا ہاتھ ہے، نہیں، بالکل نہیں کہتا، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تمام بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کا ہاتھ ہے، یا ماں باپ کی پرورش کا انداز درست نہ ہونا یہ اولاد کے بگڑنے کا سبب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، میں مانتا ہوں،
مگر ایک بہت بڑا حصہ ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو باہر نکلے نا، کل یہی تو بچے تھے، گلیوں کے اندر کھیلتے تھے، کودتے تھے، پھدکتے تھے۔ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت پر عین اسلام اور شریعت کے مطابق توجہ نہیں دی۔ ارے تعلیمی ادارے کل کدھر تھے؟ یہ تو آج اتنے تعلیمی ادارے دنیا میں عام ہو گئے، اور تعلیم 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 کے نام پر ایک گویا کہ ایک شور مچا ہوا ہے، تعلیم 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 تعلیم۔ کل یہ تعلیمی ادارے کدھر تھے سارے؟ آخر آج سے چند برسوں پہلے یا 100-150 سال پہلے کیا کائنات نہیں تھی معاذ اللہ؟ کیا اس وقت لوگ نیک نہیں بنتے تھے؟ اس وقت لوگوں نے کیا علم و ہنر حاصل نہیں کیا تھا؟ کیا اس وقت والدین کی تربیت کے شاہکار ہمارے سامنے نہیں آتے تھے؟ کیا مسلمان اس دور میں ترقی نہیں کرتے تھے؟ آج سائنس جس ترقی کے اوپر ناز کرتی ہے، اس سائنس کی بنیاد اور ان ایجادات کی بنیاد رکھنے والوں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا نام ہے۔ مسلمان سائنٹسٹوں کو آج دنیا یاد کرتی ہے، ان کے کارناموں کو دنیا یاد کرتی ہے، ان کے فارمولاز جو انہوں نے بنا کر دیے اس کو دنیا یاد کرتی ہے۔ جو معیشت اور ریاست ان دونوں کے چلانے کا جو نظام مسلمانوں نے دیا، آج دنیا اس پر ناز کرتی ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سب آیا کدھر سے، تو وہ کون سے تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے؟ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو بہت بنیادی چیز تھی وہ دینی تعلیم، دینی تربیت تھی۔ وہ قرآن و حدیث کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جیا کرتے تھے۔ ان کی اس انداز سے تربیت ہوتی تھی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔